السلام علیکم. رکو نمبر 32 آؤٹ آف 540 ورسز 236 سے لے کر 242 تک. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. اس سے پہلے کہ رکوعوں میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کنزیومیٹ میرج ہو جانے کے بعد کی بات تھی، لیکن اب یہاں پر ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر شادی تو ہوئی، نکاح تو ہوا، لیکن میرج کنزیومیٹ نہ ہو پائی کسی بھی وجہ سے، تو ان کے طلاق ہونے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اگر تم طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، یہ بھی ایک وضاحت ہو جا رہی ہے یہاں پر کہ شادی جو ہے ایون مہر مقرر نہ بھی کیا جائے، کوئی اماؤنٹ فکس نہ بھی کیا جائے تو شادی ہو جاتی ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں خرچ دو. کتنا خرچ دو اگر مہر مقرر نہیں ہے تو؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق. یعنی اگر کسی کی مہر مقرر نہیں ہوئی تھی اور شادی بغیر کنزیومیٹ ہوئے کہ ٹوٹ رہی ہے، تو یہاں پر پیسے والا آدمی اپنی استطاعت کے حساب سے خرچہ دے گا. تو یہ بات ہے کہ جب سپریشن ہو رہا ہے تو لڑائی جھگڑا کر کے نہیں کرنا ہے، آپس میں اچھے ایک دوسرے پہ رحم دلی کے معاملات کر کے جو ہے سپریٹ ہونا ہے. کیونکہ ہم اللہ کی بندگی میں ہیں اور اللہ کے احکامات ہمارے ماسٹر کے احکامات ہیں اور ان پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ہے. متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق خرچہ کرو. حقا علی المحسنین، نیکوکاروں پر لازم ہے یہ کرنا. تو جب ہم اللہ کے بندگی کا ارادہ کر رہے ہیں اور نیک بننے کی ارادہ رکھتے ہیں، تو اگر ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہم کسی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے طلاق ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہم ایک دوسرے کی دشمنی یا عداوتیں نہیں رکھ سکتے، بلکہ اللہ کے احکامات کو ہماری زندگی پہ نافذ کرتے ہوئے ان کے ساتھ نیک اور حسن سلوک کرنا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو. یعنی اس سے پہلے کی کنڈیشن یہ تھی کہ مہر مقرر نہیں ہوئی تھی، اب یہاں پر مہر مقرر ہوئی تھی نکاح میں، تو ایسی صورت میں مہر کا آدھا دو، یہ تم نے مقرر کیا تھا. اب یہاں پر یہ بول دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ عورتوں کی طرف سے جو طلاق ہو رہی ہے عورت، اس کے طرف سے کیا حسن سلوک ہونا ہے اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ عورت کا دل بڑا ہو اور وہ جو ہے اس کو چھوڑ دے، وہ معاف کر دے، یا وہ وارث معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی عورت کا جو ولی ہوتا ہے وغیرہ. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب ہے. یعنی سپریشن ہو رہا ہے، دونوں طرف پارٹیز ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے کہ ناراض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر دونوں کو ایک دوسرے پہ رحم دلی اور اچھے سلوک کا جو ہے حکم دے رہا ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور باہم احسان کرنا نہ بھولو. یعنی برے سے برے وقت پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اپنے بندوں پہ واضح کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ باہم ایک دوسرے پہ احسان کرنا نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. حافظون علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی. اب یہاں پہ جو روایتی ترجمہ ہے وہ یہ درمیانی نماز ہی ہوتا ہے. اور حافظون علی الصلاۃ یعنی اوقات صلاۃ ہیں، دن میں 5 وقت سب کو پتہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہم نماز پڑھتے ہیں.
تو یہ وقتوں کے یا اوقات میں تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن یہ صلاۃ الوسطیٰ جو بات آئی ہے، یہ جو ہے بیچ کی نماز، جو روایتی طور پہ عصر کی نماز یا فجر کی نماز سمجھتے ہیں لوگ، لیکن یہاں پر ہر نماز امپورٹنٹ ہے نا. لیکن والصلاۃ الوسطیٰ یعنی خصوصاً وہ جو سب وسطیٰ کے ایک معنی جو اس سے پہلے بھی آئے ہیں، جو امتاً واسطہ اس سے پہلے کے رکوعوں میں وہ درمیانی امت جو بولا گیا تھا، وہاں پہ ہم نے اس کو پرفیکٹ امت لیا تھا. جیسے کھانے میں نمک کم اور زیادہ یہ دونوں بھی خامی ہیں، لیکن نمک برابر ڈالا جائے تو وہ بالکل پرفیکٹ ہے. تو اسی معنی میں جو چیز بالکل پرفیکٹ رہتی ہے اور ایکسٹریمز کی طرف نہیں رہتی، وہ درمیانی طور پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ پرفیکشن کی طرف بات ہوتی ہے. تو صلاۃ الوسطیٰ کی جو بات دکھ رہی ہے یہاں پہ، یعنی وہ نماز جو زیادہ افضل نماز ہے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو. دیکھیے نماز بیسیکلی ایک ریمائنڈر ہے جس کے اندر ہم سورہ فاتحہ، ارکان رکوع سجود کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اٹس اے کائنڈ آف ایکسرسائز اور ڈرل جو اس کو ہمیں لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. یعنی ہم نے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، تو ہم نے اپنے اللہ کے بندے ہونے کا اعتراف کیا اور خدا کو اپنا ماسٹر اور آقا ہونے کا ہم نے اعتراف کیا. تو ہم اس کو اب لیو کرنا ہے. ہم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، سجدہ کر دیا، رکوع کر دیا اس آیت پہ. تو گویا جو ہے اب ہم جب اس سے ہٹیں گے، نماز سے باہر بھی آئیں گے، تو ہم اللہ کے فرما بردار بن کر ہی کھڑے رہیں گے. تو واللہ عالم، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ آ رہی ہے یہاں پر کہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے دا پرفیکٹ نماز، اور وہ نماز یہ ہے کہ تم جب کھڑے ہوتے ہو اور آیات الہی کی تلاوت کرتے ہو تو تم اس کو مین بھی کرتے ہو، اس کو تم مانتے بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز رسماً ادا ہو رہی ہے اور جیسے نماز سے فارغ ہوئے آپ ان تمام آیات الہی اور احکام الہی کے خلاف جو ہے کنٹینیو آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں. ویسا نہیں ہوگا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ، پایا، سوار ادا کرو. یعنی کسی حال میں بھی وقت نماز آ جائے تو تم نماز ادا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. تو پہلے جو ہے اگر ہم ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، کسی بھی سفر میں ہیں، کسی بھی سواری پہ ہیں، پیدل چل رہے ہیں، نہیں رک سکتے ہیں، کیسی بھی حال وقت نماز آ گیا تو جیسے ادا کر سکتے ہیں ادا کریں. لیکن جیسے ہم امن آ جائے ہمارے پاس، ہم سلامتی کی کیفیت میں آ گئے، ایون آگے جانے کے بعد میں جنگ میں بھی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی کوئی مر جائے اور اس کی بیوائیں رہ جائیں. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقے کی وصیت کر دیں نکالے بغیر. یعنی وہ اخراج ہونے سے پہلے ان کے لیے 1 سال کا نان نفقے کا انتظام وصیت رہے گا جو مرحوم ہے اس کی جائیداد میں سے. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے تئیں دستور کے مطابق کرے. اور اگر وہ خود عدت ہو جانے کے بعد میں شادی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے. حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر. دیکھیے طلاق ہو رہی ہے، چھوڑ رہے ہیں، لیکن جو نان نفقہ دینا ہے، ان کا خرچہ جو دینا ہے، وہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے ہمیں دینا ہی دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ دشمنی نکالیں گے، ان کو ستائیں گے، پولیس کیسز کر رہے ہیں، یہ نہیں. وی ہیو ٹو بی سرونٹ آف گاڈ. جب ہم اللہ کے سرونٹ بن چکے ہیں تو ان مشکل معاملات میں بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے احکام کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں گے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. دیکھیں کون واضح کر رہا ہے؟ یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ احکام واضح کرتا ہے. یہ کوئی ملا واضح نہیں کرتا. آپ کو
ایمپاور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کتاب جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، کھولیں گے، دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا امپاورمنٹ دے گا کہ آپ انسان کی بندگی سے نکل کے ایک اللہ کی بندگی میں آئیں گے. اور یہی ہمارے تمام رسولوں کا اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، کتاب کا بیان سناتے ہیں اور آپ کو امپاور کرتے ہیں. اور آپ بھی، ہماری تو یہ ایک لیمین کوشش ہے کہ ہم نہ کوئی دینی ڈگری رکھتے ہیں اور نہ دینی ڈگری کی ضرورت ہے. آپ کوشش کریں، اللہ کی کتاب یا ایھا الناس کے لیے ہے، جس کے اندر ہمیشہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب لٹریٹ ہوتے ہیں. آج ہزاروں ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں، ڈکشنریز اویلیبل ہیں. ہم ہما قسم کی زبانیں سیکھتے ہیں. انگلش ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن ہم نے سیکھا، معاشی اعتبار سے ہماری ضرورت تھی. یہ اللہ کا پیغام اس کتاب میں ہے. ٹرانسلیشن موجود ہیں، آپ پڑھیں، لیکن عربی کو بھی سیکھیں. اپنے حلقے میں، اپنے فیملی میں، سرکل میں کتاب کو لیں، کھولیں، پڑھیں، ایک ایک ورڈ پہ غور کریں، ایک ایک سینٹنس پہ غور کریں. یہ ہماری کوشش ہے. اس کے اندر اگر کہیں پر بھی ہماری بھول چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے سمجھ میں، آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں، ای میل کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ کہیں پر ہمارے سے غلطی اگر ہو گئی ہے تو. لیکن کتاب کھولنا شروع کریں. اس کتاب میں امپاورمنٹ کی ہر چیز ہے. دیکھیں، آپ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے. غور کیجیے آپ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے احکام واضح کرتا ہے، آپ کو امپاور کر دیتا ہے. کسی غیر اللہ کی بندگی میں آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. صدق اللہ العلی العظیم.